الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات 31 اور 32 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے کل حقوق العباد کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ مساکین اور پڑوس اور عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی مدد کرنا بھی یہ ضروری ہے، اور خرچ زیادہ کرنا، اسراف اور تبذیر کرنا یہ حرام ہے، اور اسراف اور تبذیر کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ کل یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ کسی کو خرچ کرنے میں اتنا بھی بخل نہ کرنا چاہیے کہ بالکل ہی مٹھی کو باندھ لینا چاہیے، اور کوئی اتنا بھی خرچ نہ کرے کہ بعد میں مفلسی اور تنگ دستی کا شکار ہو جائے۔ آج ایک اور اخلاقی بیماریاں جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس ڈر کے مارے کہ ان کو میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ تنگ دستی اور مفلسی اور ناداری کا چونکہ زمانہ تھا، وہاں کوئی صنعت اور فیکٹری تھی نہیں، اور کاروباری اور معیشت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، تجارت کا بھی بہت کم جو ہے وہاں اثر تھا، تو لوگ اپنی اولاد کو صرف اس ڈر کے مارے قتل کر دیتے تھے کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے۔ خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بیٹوں کے ساتھ تو ذرا معاملہ رہتا تھا نرمی کا کہ یہ بیٹا ہوگا آگے چل کر کے میرا ساتھ دے گا، میری زندگی کا سہارا بنے گا، لیکن بیٹی کو تو وہ لوگ بالکل ہی گوارا نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی داماد آئے گا، ہماری بیٹی کی کسی سے شادی ہوگی، تو اس طریقے سے بیٹی کی پیدائش کو وہ لوگ معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اس کے رزق کی پریشانی اور فکر کیوں ہے؟ رزاق تو ہم ہیں، تم تو رزاق ہو نہیں۔ رزق دینے والے تو ہم ہیں، کھانا دینے والے ہم ہیں، پانی دینے والے ہم ہیں، لباس اور جو ہے دوسری چیزوں کا مہیا کرنے والے ہم ہیں۔ تم کون ہوتے ہو رزق کے ذمہ دار بننے والے؟ رزق کی ذمہ داری میری ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ان کو رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے، اس میں تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے آج کے اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں، جبکہ سائنس کا بول بالا ہے، چاند پر لوگ جا چکے ہیں، سورج پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دور میں بھی فرسودہ خیالات کے بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، منصوبہ بندی پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم زیادہ اولاد اور زیادہ بچہ پیدا کریں گے تو آگے چل کر کے بڑی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی، زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ خاص طور پر مہاراشٹر کے علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں منصوبہ بندی پر بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے، اور 1 سے 2 بچوں سے زیادہ وہ لوگ گوارا نہیں کرتے۔ 1 بچہ ہو گیا، 2 بچے ہو گئے، بس اسی پر کفایت کرتے وہ لوگ، اور کہتے کہ بھائی ان کو کون کھلائے گا، کون پالے گا؟ ارے بھائی بیوقوف ہو، تم کو کس نے پالا تھا؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری ماں نے تمہارے رزق کا انتظام نہیں کیا تھا، تمہارے باپ نے تمہارے رزق کا انتظام نہیں کیا تھا، اور وہاں تو کوئی دینے کے لیے رزق گیا ہی نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا تھا، اور ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کھلاتا تھا، تم کو زندہ رکھا تھا، تمہاری پرورش اللہ نے ماں کے پیٹ میں کی تھی، اور جب تم دنیا کے اندر آئے تو ماں کے سینے میں 2 چشمے جاری کر دیے،
ان چشموں کے ذریعے سے تم دودھ پیتے تھے، اس کے بعد تم بڑے ہوئے تو تم نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے کا اور تمہارے رہنے سہنے کا انتظام کیا، تو آگے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک زمانے میں سال میں ایک بار یا دو بار فصل ہوتی تھی، اور آج کا دور ایسا ہے فصل پر فصل، فصل پر فصل، ہر دور میں۔ جب ایک زمانے میں کبھی بھٹا ہوتا تھا، کبھی مکئی ہوتی، کبھی جو ہے گیہوں ہوتا تھا، کبھی چاول ہوتا تھا، اور اگر کوئی فصل لگایا تو بارش نہیں ہوتی تھی، بارش ہوئی تو اتنی بارش ہوتی تھی کہ پوری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ میرا چونکہ اسی علاقے سے تعلق ہے، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، کہ پہلے تو بچپن میں بارش ہوتی نہیں تھی، اور بارش ہوتی تھی تو اتنی بارش ہوتی تھی کہ سیلاب آ جاتا تھا، مکانات پورے بہہ جاتے تھے، فصلیں پوری خراب ہو جاتی تھی، ہم لوگ بھوکوں مرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے، اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، اور پانی کا ایسا انتظام ہو گیا ہے، پورے سال آپ دیکھیے کھیتوں میں فصل لگی رہتی ہے، ایک دھان کی فصل کٹتی ہے اور فوراً دوسری فصل لگ جاتی ہے، بھٹا ہر زمانے میں مل رہا ہے، پھل فروٹ ہر زمانے میں مل رہے ہیں، کھانے پینے کے اتنے انتظامات ہو رہے ہیں۔ یہ تو صرف سیاسی لوگوں کا رونا ہے، سیاسی لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے روتے رہتے ہیں کہ جو ہے مہنگائی ہو گئی ہے۔ اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو اتنا مہنگا پٹرول ہونے کے باوجود ہر آدمی گاڑی کیوں چلا رہا ہے؟ سائیکل پر کون چل رہا ہے؟ پیدل کون چل رہا ہے؟ بہتر سے بہتر کھانا کھا رہا ہے، بہتر سے بہتر لباس پہن رہا ہے۔ آج ہمارے پاس، ہم چھوٹے آدمی ہیں، اس کے باوجود اتنے لباس ہیں، اتنی پوشاک ہے کہ ایک لباس بھی ہمارا نہیں پھٹتا کہ دوسرا لباس تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم پر ایک زمانے میں ایک لباس پھٹ گیا، اسی کو سلا کر کے، ہاتھوں سے سی کر کے، درزی سے سلا کر کے لوگ پہنتے تھے۔ اتنی غربت کا دور تھا، اتنی پریشانی کا دور تھا، ایک ایک کپڑے میں سال گزارتے تھے۔ آج اتنے کپڑے ہیں کہ پتہ نہیں، شمار بھی نہیں ہے کہ کتنے کپڑے ہیں، غریب سے غریب آدمی کے پاس کپڑے ہیں۔ اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ معمولی لوگ 2 لاکھ 3 لاکھ کے مالک ہیں، گاڑی پر چلتے، 2 ویلرز میں چلتے، کار میں چلتے۔ 40 سال 50 سال 20 سال پہلے گاڑیوں کا انتظام تھا، کار کا انتظام تھا، آج کون پیدل چل رہا ہے؟ ہوائی جہاز، پیدل چلنے والا ایک زمانے میں آج ہوائی جہاز پر سفر کر رہا۔ یہ سیاسی لوگوں کی سیاسی بدماشی ہے کہ وہ لوگ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے زیادہ آبادی ہو گئی تو ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم کو بھی ہم رزق دیں گے، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، تم کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے ان کو رہنے کا انتظام کریں گے، ملک میں زمین کم ہو جائے گی۔ ارے اتنی ساری زمینیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں، آج بھی دیکھیے بہت ساری زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اس کو حکومت اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں غلہ اگا رہی ہے، اس میں فصل ہو رہی ہے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکانات بنا رہے ہیں۔ تو اتنی ترقی یافتہ دور میں یہ رونا بالکل غلط ہے، اور اسی وہم میں، وسوسے میں مسلمان بھی آج مبتلا ہو گیا ہے۔ اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اتنا شور کیا گیا آبادی کا کہ مسلمان اس سے متاثر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل کرنا بالکل بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، لوگ پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، اس ترقی یافتہ دور میں الٹرا ساؤنڈ مشینیں نکل گئی ہیں، آلات نکل گئے، ان آلات کے ذریعے سے تشخیص کی جاتی ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ اگر کسی کو بچی نہیں چاہیے تو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتے۔ کتنے سارے واقعات، افسوسناک واقعات سماج میں، معاشرے میں پیش آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اولاد کو قتل کر دے رہے ہیں، بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں رزق کی تنگی کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اپنی اولاد کو، بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ آج تو یہ مہذب معاشرہ ہے، پڑھا لکھا معاشرہ ہے، سمجھدار معاشرہ ہے، آج بھی اسی قسم کے خیالات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں ویسے اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں،
ایک سے زیادہ 2 بچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب سے پہلے تھوڑے دن پہلے ہمارے یہاں آپ ہی آج اختیار کے اندر دیکھیے، ایک آدمی کے پاس 6 بچیاں ہیں، 6 بچیوں کے بھی لوگ ہیں، اور بہترین جو ہے جگہ پر انہوں نے تعلیم بچیوں کو دلائی، بہترین جگہ پر شادی اس نے کرائی، پھر ان لوگوں کو کیسا گزر بسر ہوا؟ آج بچیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے لوگ۔ پہلی بار اگر بچی ہو گئی تو غصہ آ رہا بیوی کے اوپر کہ تم نے بچی کو پیدا کیا، کیا وہ مشین ہے؟ وہ عورت مشین ہے، اس کے اختیار کی چیز ہے، اور بیٹا ہو گیا تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی مضمون پر میں تقریر کر چکا ہوں، اس لیے اس مضمون کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ دوسری آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے سے مراد کیا ہے؟ بد نظری کرنا، لڑکیوں کی طرف غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یا غیر محرم مردوں کو دیکھنا، یہ زنا کے قریب جانے کے برابر ہے کہ آدمی پہلے نظر ڈالتا ہے۔ ایک زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی، پڑھا لکھا جو معاشرہ تھا نہیں، حیادار معاشرہ تھا، تو اس زمانے میں بڑی مشکل سے خطوط لکھے جاتے تھے، اور خطوط کا جواب دینا بھی آدمی غیرت کے خلاف سمجھتا تھا، بس دل میں محبت کرتا تھا، گھٹتا تھا۔ آج تو ایسا ماحول بن گیا ہے، فون نمبر لیجئے، بات کیجئے، انسٹاگرام پر بات کیجئے، واٹس ایپ پر بات کیجئے، پتہ نہیں کن کن طریقوں سے بات کیجئے، اور زناکاری عام ہو گئی ہے۔ حکومت نے بھی، عدالت نے بھی زناکاری کو جواز فراہم کر دیا ہے کہ اگر کوئی عورت اور مرد اپنی رضا سے کسی کے ساتھ ملوث ہو جائے، زناکاری کر لے، تو یہ جو ہے حکومت کی نظر میں جرم نہیں ہے۔ حکومت کی نظر میں یہ جرم نہیں ہے، راضی ہونا چاہیے، عورت بھی راضی ہو، مرد بھی راضی ہو، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو، چاہے کسی کی بیٹی ہو، چاہے کسی کی ماں ہو، رضا و رغبت سے اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہے تو کر سکتا، وہ اس کے لیے کوئی جرم نہیں ہے۔ عدالت نے چند سال پہلے فیصلہ دیا ہے، اور یورپ میں تو زناکاری، بدکاری، بے حیائی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہاں تو حیا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کی تربیت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے وقت میں گیا تھا سفر میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک جگہ سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، تازہ اور اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں، عورت اور مرد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تازہ گوشت ادھر اچھا رکھا ہوا گوشت کو چھوڑ کر کے باسی اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر یا اپنے شوہر کو چھوڑ کر، جائز طریقوں کو چھوڑ کر کے ناجائز طریقوں سے یہ تعلقات قائم کرتے تھے۔ یہ اس کی مشابہت ہے کہ بیوی ان کے رہتے ہوئے اور شوہر رہتے ہوئے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہ غلط کاموں میں لگتے تھے، غلط تعلقات میں لگتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا ہے کہ تازہ گوشت، یعنی بیوی اپنی ہے یا اپنا شوہر ہے، یہ تازہ گوشت کے مانند ہے، اور چلا ہوا گوشت، بدبودار گوشت جو ہے یہ غیر محرم عورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کی شرمگاہ سے اتنی خطرناک بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ جہنمی لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زناکار اور بدکار لوگ ہوں گے۔ زناکار اور بدکار، زناکاری کرنا ہر سماج میں، معاشرے میں، ہر مذہب میں غلط ہے، صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں زناکاری کرنا، بدکاری کرنا یہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے حیائی کے کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے جو جی چاہے کرو تم۔ اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر سماج اور معاشرے میں سیل فون کا استعمال بالکل جو ہے احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے۔ سیل فون یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک زمانے میں ٹی وی کو کہتے تھے لوگ کہ برائی کی جڑ ہے، ریڈیو کا ایک دور تھا، ریڈیو کا دور ختم ہو گیا، ٹی وی آیا، ٹی وی کو لوگ برا کہتے تھے۔ آج تو سیل فون یہ برائیوں کا طوفان لے کر کے آیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے بوڑھا بھی ملوث ہے، جوان بھی ملوث ہے، عورت بھی ملوث ہے، لڑکی بھی ملوث ہے، کم سے کم بد نظری کے اندر تو ملوث ہے۔ غلط تصاویر
غلط فوٹو وغیرہ، غلط ویڈیو وغیرہ دیکھنے کے اندر تو ملوث ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر اس کی ضرورت ہے کہ نوجوان لوگ سیل فون کو بالکل احتیاط سے استعمال کریں۔ غیر محرم سے بات کرنا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے تو بات کر سکتا آدمی، بغیر کسی ضرورت کے بات کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔